اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف یعنی غار والے اور اصحاب الرقیم دونوں ایک ہی گروپ کا نام ہے، کتبے والے یا جن کے پاس کچھ لکھی چیزیں ہوں، ہماری کچھ عجیب آیات میں سے تھے، عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9، سورہ نمبر 18، آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بارے میں نے پچھلے درس میں تفصیلات بتائی تھی کہ یہ عیسائیوں میں مشہور چلا آ رہا تھا۔ ترکی میں وہاں ایفیس کہلاتا ہے آج وہ مقام، وہاں کے ویسٹرن شور، مغربی ساحل یا مغربی تٹ، پشچمی تٹ کے قریب وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں عیسائی روایات چلی آ رہی ہیں کہ وہاں وہ غار ہے۔ وہاں عیسائیوں میں یہ 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ہے، 7 سونے والے عیسائی روایات کے اندر۔ پھر کچھ اور مقامات پہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ہے، 6، 7، 8 مقامات ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی یا سب سے زیادہ جس کے بارے میں مانا جاتا ہے وہ یہی ترکی میں ہے، یا دوسرے نمبر پر اردن یا جارڈن کا کیپٹل عمان کے قریب کچھ غار ہیں، ایک وہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف والا غار ہے۔ ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں، لیکن عام طور سے وہاں اردن والے میں صرف مسلمان جاتے ہیں، عیسائی دنیا اسے نہیں مانتی اور کم تعداد وہاں پر جاتی ہے۔ بڑی تعداد کا یقین اسی کے بارے میں چلا آ رہا ہے جس کے بارے میں پرانی روایات ہیں، جو کہ ترکی میں ایفیس نامی شہر کے قریب میں ہے، وہاں سے تقریباً 12 کلومیٹر دور 7 سلیپرز کا غار۔ ان کے یہاں یہ کہانی تقریباً ایسے ہی ملتی جلتی سی چلی آ رہی تھی کہ، اور پہلے اس کا وہ بھی سمجھ لیں کہ کس دور کی بات ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی تعلیمات تبدیل ہوئیں، سینٹ پال اس تبدیلی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا، اس میں بہت سی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی، اور سینٹ پال ہی سب سے بڑا پریچر یا مبلغ مانا جاتا ہے موجودہ عیسائیت کا، کہ اس نے جگہ جگہ سفر بھی بہت کیے، ان کے سارے حواریوں نہیں کیے لیکن مشہور یہی ہوا، اور جگہ جگہ الگ الگ علاقوں کے رہنے والوں کو دعوتی خط بھی لکھے اور عیسائیت پھیلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم اسے عیسائیت کہیں گے نہیں، اصل میں تو اسلام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے ماننے والے بہت تھوڑے سے تھے، 12 تو ان کے شش یا حواری جو مکمل ایمان لانے والے تھے، اس کے علاوہ بھی لوگوں میں تھے، پبلک کے اندر ایسے لوگ تھے جو ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن ان میں بڑی تعداد وہ تھی جو معتقد زیادہ تھی، جو ان کے بہت سے معجزے تھے، اس کی وجہ سے ان کی معتقد زیادہ تھی، بجائے اس کے کہ ایمانیات والی چیزوں کے بارے میں ہمیں ثبوت ملتے ہوں کہ بہت وہ اس کے اوپر پختہ یا پکے تھے۔ بہرحال ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے بہت سے، لیکن تعداد کل ملا کے بہت تھوڑی سی تھی۔
جو ان پر ایمان لائی۔ عیسائیت پھیلی سینٹ پال کے بعد سے، جو اصل تعلیمات میں ان کی تبدیلی ہوئی۔ خدا کے بیٹے والی بات بھی جو باقاعدہ ایک کہا جانا چاہیے کہ عیسائیت کے جو مرکز کی طرف سے پھیلائی گئی، وہ بھی سینٹ پال کا ہی حصہ ہے۔ شریعت کو منسوخ کر دیا، سینٹ پال نے اعلان کیا کہ شریعت تو یعنی قانون، مذہبی قانون تو یہ شریعت تو چور ڈاکوؤں کے لیے ہوتی ہے، یہ ایمان والوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ ایمان والے تو اپنے ایمان سے بچ جاتے ہیں، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شریعت پر عمل کرنے کی، تو شریعت کو منسوخ کیا۔ اور بہرحال عیسائیت پھر آگے جو یہ دین میں کچھ تبدیلی ہونے کے بعد عیسائیت چلی اور آگے جب پھیلی تو پھر بہت دور دور تک پھیلی۔ یونانیوں میں پھیلی، رومن سلطنت تھی رومی، ان کے اندر پھیلی۔ ان سب کو سینٹ پال کے جو لیٹرز، دعوتی خطوط ہیں، وہ بائبل کا وہ جو حصہ ہے نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹیمنٹ کہلاتا ہے، اس میں وہ سارے لیٹرز یا خطوط یا ان کے دعوتی خط ہیں سینٹ پال کے، تو لوگوں نے قبول کیا اور بہت دور دور تک کے علاقوں میں عیسائیت پھیلی۔ یہ اس دور کی بات ہے، بالکل صحیح نہیں کہا جا سکتا، لیکن زیادہ عیسائی روایات جس چیز کو کہتی ہیں تو یہ اس دور کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال بعد کی، کہ پھر یہاں یہ ترکی کا جو یہ علاقہ ہے پہلے رومنز کے قبضے میں تھا، یہ رومیوں کے، یہ لوگ مشرکین تھے۔ یہاں کچھ جب دعوت پھیلی تو کچھ نوجوان، کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں گے، لیکن کچھ نوجوان ایسے تھے کہ جو ایمان میں بہت پختہ تھے اور انقلابی تھے۔ اس دور میں خاص طور سے عیسائیت کے معاملے میں مذہبی اختلاف کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ حکومت جس کے ہاتھ میں ہو، جو اس کا مذہب، پبلک کو لازماً وہی مذہب ماننا ہے، اور جو اس سے اختلاف کرے عام طور سے ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ لوگ خفیہ رکھتے تھے، کوئی اور اپنا دھرم اگر رکھیں تو یہ جو کچھ نوجوان تھے عیسائی روایات کے مطابق 7، انہوں نے بستی سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی، اور اس غار میں وہ سینکڑوں سال تک کے لیے سو گئے۔ بلکہ ان کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ غار جس کی زمین میں تھا، جس کی ملکیت تھا، اس نے اسے اس کا منہ بند کرا دیا تھا، اور وہ سینکڑوں سال تک سوئے۔ اس وقت بعد کے جو محققین ہیں، انہوں نے جو کچھ تحقیق عیسائیوں میں کی تھی کہ کب سوئے تھے اور کب اٹھے، ان میں سے زیادہ تر 180 اور 184 سال کا ان کا خیال ہے۔ یہ بات کی ان کی تحقیقات ہے۔ پرانی روایات میں 372 سال کا بھی ذکر ملتا ہے کہ 372 سال سوئے۔ وہ روایات شام میں، سیریا میں بھی پھیلی ہوئی تھی، ان کی اصحاب کہف کی۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ اتنے سال سونے کے بعد وہ جاگے۔ ان میں سے ایک کو کچھ رقم دے کر بھیجا گیا کہ تم بستی سے جا کر کچھ کھانے کو لاؤ۔ وہ بستی میں پہنچا تو وہاں حکومت بھی بدل گئی تھی، لوگوں کا دین بھی بدل گیا تھا، دھرم بھی بدل گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات، وہ جو عیسائیت پھیل چکی تھی، ان کے لباس بھی پرانے زمانے کے تھے، ان کا سکہ بھی پرانے زمانے کا تھا، تو شور مچ گیا، اور اس لباس اور سکے کی وجہ سے، اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو سینکڑوں سال پرانے لوگ ہیں۔ تو ہنگامہ مچ گیا، اور اس کے بعد پھر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کے
اس غار کے اوپر گرجا بنا دیا۔ یہ خلاصہ ہے، بہت اس کے اندر تبدیلیاں بھی ہیں، کچھ ویریشنز ہیں ان ٹریڈیشنز کے اندر۔ یہ خلاصہ ہے اس کا جو عیسائی روایات عیسائیوں کے کیتھولک فرقے میں چلی آ رہی تھیں۔ پھر کیتھولک فرقے میں سے پروٹیسٹنٹ فرقہ نکلا 16ویں صدی میں، 16th سینچری میں۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا، اس میں ان کا بھی انکار کیا کہ یہ سب جھوٹ، یہ بدعتی لوگوں کی چیزیں ہیں، یہ ایسی باتیں ماننا۔ اور اب کی پوزیشن یہ ہے لیٹسٹ کہ اب کیتھولکس نے بھی اس واقعے کو ماننا بند کر دیا ہے، اور اس کو وہ سائنس کی بنیاد پر، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے اور ان کا ایسا تو نہیں ہوتا، یہ سب پرانے لوگوں کی ایسی باتیں ہیں جو ناقابل یقین ہیں۔ تو اب کیتھولک عیسائیوں نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے، اور ان کی باقاعدہ کیتھولک عیسائیوں میں رسمیں ہوتی تھیں دو بالکل تیوہاروں کے لیول کی، جیسی ان کی تاریخیں مشہور چلی آ رہی تھی کہ فلاں تاریخ کو سوئے تھے تو اس دن بھی جشن منائے، عبادتیں کی جاتی تھی یا ان کی رسمیں ادا کی جاتی تھیں، اور جس دن وہ غار سے اٹھے وہ بھی ایک تاریخ ان کے یہاں مقرر ہو گئی تھی، اس تاریخ میں بھی ان کی کچھ مذہبی رسمیں منائی جاتی تھیں۔ وہ چیزیں اب نہیں ہوتی کیتھولکس میں بھی۔ مسلمان اس واقعے کو قرآن نے بتایا اس کی بنیاد پر مانتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت کے اندر اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی کسی موقع پہ بھی وہ اس سے ہٹیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، واقعے کی تفصیلات اور تشریحات میں ہے اختلاف کہ واقعے کی تفصیل یا تشریح کیا ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ میں دونوں طریقے سے تفصیلی ان آیات کی لے کر چلتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک ہے یہ واقعہ اصحاب کہف کا۔ اس سے یہ کلام یا بیان شروع ہوا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری کوئی بہت عجیب نشانی تھے وہ اصحاب کہف؟ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب میں 26ویں آیت تک چلوں گا ان لوگوں کی تشریح کے اعتبار سے جو یہ مانتے ہیں کہ وہ 300 سال تک سوئے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان لوگوں کی تشریح کے مطابق چلوں گا، ان چیزیں واضح کرتا جاؤں گا کہ یہ کیوں ایسا مانتے ہیں، کیوں ایسا مانتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے لمبے عرصے نہیں سوئے، اور وہ غار میں انہوں نے پناہ ضرور لی تھی، غار اصحاب کہف تھے، لیکن اتنے لمبے عرصے وہ سوتے نہیں رہے تھے، تو ان کی کن الفاظ سے وہ کیا مطلب نکالتے ہیں، یہ دونوں حصے میں بیان کروں گا۔ تو ابھی ہم چل رہے ہیں کہ وہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ 300 سال اور کن دلیلوں کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ وہ 300 سال سوئے تھے، کہ جب کچھ نوجوان جو ہیں وہ غار میں انہوں نے پناہ لی، غار میں آئے، وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارے ساتھ اپنی خصوصی رحمت کو کر دے، خاص رحمت کو، اور وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو ہمارا کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس میں ہمارے لیے صحیح رہنمائی کے ساتھ میں اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اور پھر ان کے کانوں پر اس غار میں کئی سال کے لیے سنین عددا، گنتی کے سال، گنتی کے کچھ سالوں کے لیے ان کے کانوں کو اس غار میں بند کر دیا گیا۔ اب کانوں کو بند کر دینے کا مفہوم 300 سال تک جو لوگ کہتے ہیں کہ سوئے، وہ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ یہ ایک محاورہ ہے، ایک محاورے کی زبان ہے، جس کا مطلب یہ کہ تھپک تھپک کر ان کو سلا دیا گیا۔ الفاظ یہاں پر سلا دیا گیا کہ نہیں ہے، الفاظ ہیں یہاں پر کہ غار میں کچھ سال ان کے کانوں کو بند کر دیا گیا، تو بہرحال تھپک تھپک کر ان کو کچھ سال کے لیے سلا دیا گیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، اور پھر ان کو اٹھایا، ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ یہ ٹیسٹ لے لے، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروپوں میں سے، دونوں کون، ایک تو یہ غار میں تھے اور ایک وہ لوگ جو بستی کے تھے،
تو ان دونوں گروہوں میں سے کون ان کے غار میں ٹھہرنے کا جو ٹائم ہے، عرصہ ہے، کون اس کو صحیح گن سکتا ہے، صحیح شمار کر سکتا ہے؟ اندازہ صحیح یہ لوگ لگا سکتے ہیں، باہر والے لگا سکتے ہیں، تاکہ یہ اس بات کا ٹیسٹ ہو جائے۔ نحن نقص علیک نباہم بالحق، اب ہم تمہیں اس واقعے کو، اس قصے کو بالکل سچی خبر کے ساتھ میں اطلاع دیتے ہیں، حق کے ساتھ میں۔ انہم فتیۃ آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، بربہم، اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، خالی ایمان لانے والے نہیں تھے، ہدایت اور صحیح راستے کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ہدایت دی، ان کی اضافہ کر دیا ہے، بہت اچھے درجے کے ایمان لانے والے تھے جو اس کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا فرما دی، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور جب کہ وہ یہ پکار اٹھے، وہ کھڑے اس بات کے لیے کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور اس کے سوا ہم کسی بھی دوسرے کو الہ نہیں بنائیں گے، نہیں پکاریں گے کسی دوسرے الہ کو، اور ایسا کرنے والے تو بالکل کچی ٹوٹی ہوئی جگہ سے ہٹی ہوئی بات کہتے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ ہماری قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے دوسرے الہ بنا رکھے ہیں۔ لو لا یاتون علیہم بسلطان بین، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی بھی صاف صاف اور واضح دلیل و ترک نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اللہ پر ایسا جھوٹ الزام لگانے والا، ایسا جھوٹ باندھنے والا، افترا کرنے والے سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب انہوں نے آپس میں کہا کہ اب ان سے تو تم الگ ہو گئے، ان لوگوں سے غار میں آ گئے، آپس میں انہوں نے کہا کہ جن کو یہ اللہ کا، ہم نے ان کا راستہ چھوڑ دیا جو ایک دوسروں کو الہ بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب چلو پھر اس غار میں ہم ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اور وہ تمہارے لیے اپنی رحمت سے، تمہارا رب اپنی رحمت کو پھیلا دے گا تمہارے اوپر۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا تمہارے کام کے اندر۔ اب یہ ان کی آپس کی گفتگو اور بات چیت اور عزائم اور ارادے تھے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اب یہ بتایا کہ پھر اس کے بعد کیا پیش آیا، کہ اس غار میں اگر تم دیکھو تو سورج جب طلوع ہوتا تھا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ ان کے غار کے رائٹ ہینڈ سے ذرا بچ کر نکلتا تھا جب سورج نکلتا تھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو پھر ہٹ کر ذرا سا ان کے غار کے لیفٹ سے، بائیں سے ذرا سا ہٹ کر غروب ہوتا تھا، ڈوبتا تھا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے اندر ایک اسپیشیس کھلی بھی میدان کی جیسی جگہ تھی اس غار کے اندر، وہ اس وقت اس میں تھے۔ یہ آپ اب بھی دیکھتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں، یہ رائٹ ہینڈ سے بچ کر نکلنا، ڈوبتے وقت لیفٹ ہینڈ سے ذرا بچا ہوا غروب ہونا، کہ سورج جب نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے تو بالکل اوپر نہیں ہوتا سر پر، 100% اوپر سر پر نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا سائڈ سے جاتا ہے، طلوع بھی ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت، ان دو وقتوں میں خاص طور سے۔ اس لیے اگر شام کے قریب آپ سائے سے قبلے کا وقت معلوم کرنا چاہیں بالکل ایکوریٹ، تو بالکل صحیح نہیں ہوگا وہ۔ آپ مسجد کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ لیں سائے کو، وہ بالکل قبلے رخ نہیں ہوگا، ہٹا ہوا ہوگا۔ ایسے ہی صبح کے وقت میں، صبح کے قریب مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کسی بھی دیکھ لیجئے آپ، سایہ جو پڑے گا وہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوگا، قبلہ رخ صحیح نہیں بتائے گا بالکل، اس لیے کہ سورج بالکل ایسٹ میں نہیں ہوتا اور بالکل ویسٹ میں نہیں ہوتا،
سال بھر اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، پورے سال. تو یہ غار کی لوکیشن ایسی تھی، یہ بتایا کہ غار کے منہ پر روشنی نہیں آتی تھی. سورج جب نکلتا تھا تو غار کے رائٹ ہینڈ سے تھوڑا سا بچ کر نکلتا تھا، اور سورج جب ڈوبتا تھا یا غروب ہوتا تھا تو غار کے گفا کے لیفٹ ہینڈ سے ذرا سا بچ کر. یعنی غار کے منہ پر روشنی نہیں آتی تھی، اس غار کی لوکیشن ایسی تھی. اچھا، غار کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی غار ہو تو اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کیسے ہوگا؟ جیسے کوئی کمرہ ہو، کہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، یہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کمرے میں کیسے بیٹھے ہوئے، تو لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ بدلتے چلے جائیں گے. کمرے کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ایسی، غار کا رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کیسے ہوگا؟ کسی غار کا لیفٹ ہینڈ جو کہا جاتا ہے، بول چال کے زمانے میں سے کہا جاتا ہے، انٹرنس پر اگر ہم کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ بھئی فلاں گھر کے سیدھے ہاتھ کو، اس کا مطلب اس کے گھر کے دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو اس کے رائٹ ہینڈ پر. تو غار کی جو انٹرنس ہے، جو غار کا یا گفا کا منہ ہے، اس کا رائٹ ہینڈ غار کا سیدھا ہاتھ کہلائے گا اور اس کا لیفٹ ہینڈ غار کا. اور ایسے ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید جس شکل میں وہ لیٹے یا سوئے اس کے اندر، یا لیٹتے تھے یا سوئے، تو کہ ان کا سر رہتا تھا غار کے منہ کی طرف، اور وہ شاید ساؤتھ کی طرف. میں نے بہت کوشش کی معلوم کرنے کی، جارڈن والے کی بھی، اردن والے کی بھی، اور جو ٹرکی میں ہے ایفس میں اس غار کی بھی، کہ ڈائریکشن کیا ہے غار کے منہ کی، لیکن پتہ نہیں چل پایا. اب وہیں کے کوشش کروں گا کہ وہیں پر رہنے والوں سے کچھ رابطہ ہو کہ جو تحقیقات کر کے اطلاع دیں. اس سے اس طرح سے اس کا بھی زیادہ اندازہ ہوگا کہ یہی دونوں ہیں یا ان کے علاوہ کوئی کسی اور جگہ ہے. اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ غار کا منہ جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہے، کہ جب اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو تو رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ میں پھر مشرق پڑے گا، پورب، اور لیفٹ ہینڈ میں پھر پورب سے سورج نکلتا ہے، اور لیفٹ ہینڈ میں پھر سورج غروب ہوتا ہے پچھم میں، تو لیفٹ ہینڈ پہ پھر پچھم پڑے گا. تو سورج نکلتا تھا رائٹ ہینڈ سے اور غروب ہوتا تھا لیفٹ ہینڈ پر. تو اس کا مطلب رائٹ ہینڈ پہ پورب تھا. لوکیشن ایسی ہے کہ رائٹ ہینڈ پہ پورب ہے اور لیفٹ ہینڈ پر پچھم یا ویسٹ ہے، مغرب. بہرحال سورج جب نکلتا تھا تو غار کے منہ پر روشنی نہیں آتی تھی، یہ حصہ ڈارکنیس میں رہتا تھا. ایسا انتظام اللہ نے کیا تھا، وہ غار ایسا تھا کہ ادھر اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا. اجالا پھیل جائے تو پھر دراصل نظر آنے کے یا ڈھونڈ لیے جانے کے بھی چانسز یا سمبھاونائیں زیادہ ہوتی ہیں، امکانات. اور اس کے اندر ایک کھلی جگہ تھی بڑی، جس کے اندر وہ لوگ تھے. ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے. من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ کا قانون ہی جسے ہدایت دے. جو کوئی خود چاہتا ہے تو اللہ کا قانون اس کے مطابق اس کو رہنمائی کرتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی پر ہوتا ہے. ومن یضلل، جو بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون اس کو بھٹکاتا ہے، اس کو اسی کے قانون کے مطابق ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھٹکتا ہے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور پھر کوئی اور دوسرا اس کے کام نہیں آ سکتا، کوئی سرپرست مددگار. جب وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون اسے پھر صحیح راستے سے دور لے جاتا ہے، تو پھر کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم سمجھو گے کہ اگر ان کو دیکھ لو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یہ سونے کے الفاظ آئے ہیں. تو ان الفاظ سے اس بات کو میں اب اس رخ کو لے رہا ہوں کہ وہ سوئے 300 سال، بات کو اس کی تشریح کو لیں گے کہ نہیں 300 سال نہیں سوئے. وہاں پہ یہ کیا معنی لیتے؟ یہ وہم رقود، رقود کہتے ہیں ایسے سونے کو جو ہلکی نیند ہوتا ہے، رقد اسے کہتے ہیں، جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے. 300 سال تک اس کے اندر آنکھوں کے اندر پتلیاں جو ہیں وہ گردش کرتی رہتی ہیں، ہلتی رہتی ہیں. تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے، حالانکہ وہ سو رہے تھے ہلکی نیند، یا سوتے ہوتے تھے ہلکی نیند سوتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو پلٹتے رہتے تھے رائٹ اور لیفٹ، یعنی کروٹیں دلواتے رہتے تھے. ہم انہیں بیڈ سور ہو جائیں گے اگر اتنے عرصے ایک ہی اس میں پڑے رہیں گے تو یہ آیت بھی اس بات کی، اس کا جاگنے کا اور سونے کے یہاں پر الفاظ ہے جس سے یہ
تشریح یہ دلیل کے طور پر لی جاتی ہے کہ یہ 300 سال تک سونے کی بات ہوئی ہے. اور ان کا کتا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ کہ وہ اس کی جو چوکھٹ تھی وہ اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا رہتا تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر اچانک تمہارے سامنے آ جائے، تم وہاں پر اگر تمہارے اوپر طلوع ہو جائے، یعنی اچانک اگر تم اس منظر کو دیکھ لو، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو پیٹ پھیر کے بھاگو گے. ویسا کچھ دہشت ناک سا منظر تھا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تمہارے اوپر ان کا رعب جو ہے وہ پڑ جائے گا، ایک دہشت سی چھا جائے گی. وہ ایسا سین تھا کہ اندھیرا ہے، روشنی وہاں ہے نہیں، اور اندر کچھ لوگ ہیں، کچھ سائے سے اگر نظر آ رہے ہوں، اور ایک کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پھیلائے ہوئے. کتا بھی کوئی بڑا ہوگا، ہیوج ہوگا. تو بہرحال وہ منظر کچھ ایسا تھا کہ اگر اچانک تمہارے سامنے آ جائے تو ڈر کر بھاگ جاؤ گے وہاں سے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اس حالت میں اس طریقے سے پھر ہم نے ان کو اٹھایا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ آپس میں وہ سوال کریں، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا ان سے، کم لبثتم کتنی دیر ٹھہرے تم یہاں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. کہ جب وہ اتنے لمبا عرصے سو کر اٹھے تو جب آپس میں ہوا کہ کتنی دیر یہاں پہ غار میں رہے ہوں گے تو کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. قالوا ربکم عالم بما لبثتم انہوں نے کہا کہ چھوڑو اس بحث کو، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا ٹھہرے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ اب ایسا کرو، اس سونے والی بات کو چھوڑو، بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اب اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا اور وہ اس بات کا ذرا سا خیال رکھے کہ کھانا حلال والا لے، پاکیزہ. اب وہاں تو مشرکین ہی تھے نا چاروں طرف، اور جو کہ ایسے تھے کہ ان کو بھی اپنے صحیح راستے پہ نہیں رہنے دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے بستی سے نکل کے تو اس کو دیکھ لینا کہ کھانا حلال ہو، پاکیزہ ہو. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ تو پھر وہ یہ سکہ لے کے جا کے اس سے پھر کچھ کھانے کا سامان لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ ذرا بات چیت میں نرمی اپنی رکھے انداز کے اندر. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دے، ذرا سیکریسی بھی رکھے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ کھانا خریدتے میں ہمارا پول کھل جائے کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں پر چھپے ہوئے ہیں. تو ایسے ذرا خاموشی سے جائے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم اس لیے کہ ان کو اگر معلوم ہو گیا تو پھر چھوڑیں گے نہیں زندہ، پھر پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم اور یا کہیں اس پہ دباؤ ڈالیں گے، فورس کریں گے کہ پھر انہی کے عقیدے کے اوپر واپس لوٹو. ولن تفلحوا اذا ابدا ایسا ہوا تو پھر تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ اس طریقے سے ہم نے ان کی خبر ظاہر کر دی. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور وہ قیامت کی گھڑی جو ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. عیسائی روایات میں بھی، کیتھولک عیسائی روایات کے اندر بھی یہ بات چلی آ رہی ہے، وہ بھی قیامت کو مانتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا وہ اس لیے پیش آیا تاکہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ایک دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد، ان پر ثابت ہو جائے کہ نہیں، یہ ایک ثبوت ان کے سامنے آ جائے، دلیل کہ اللہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، سامرتھ رکھتا ہے. تو عیسائی روایات میں بھی یہ بات شامل تھی. تو یہاں پر قرآن شریف میں آئی یہ بات کہ تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا اور وہ گھڑی اس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں. اذ یتنازعون بینہم امرہم اب درمیان کا حصہ قرآن نے چھوڑ دیا کہ وہ کتنے دن رہے زندہ. بہرحال ان کا استقبال ہوا، یہ سب محسوس ہو رہا ہے اس سے آگے آنے والی آیت سے. لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، حالات بدل چکے تھے، لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے. وہ درمیان کا سب حصہ قرآن نے چھوڑ دیا ہے. اب آخر کا حصہ لیا ہے کہ جب پھر ان کا انتقال ہوا. ہمارے یہاں کی روایات میں اس طرح کی بھی چیزیں آ گئی ہیں کہ پھر اسی وقت وہ غار میں جا کے، یہاں پبلک میں جب شور مچ گیا تو پھر غار میں جا کے لیٹ گئے، اور لیٹتے ہی وہ پھر راکھ ہو گئے فوراً اور پھر ختم ہو گئے. بہرحال یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ یہ درمیان کا حصہ چھوڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب بھی ان کا انتقال ہوا تو لوگوں میں جھگڑے شروع ہوئے
یا تو وہ دور تھا کہ ان کو اپنی بات کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس بستی میں رہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اب ان کو سر پر بٹھایا گیا، لیکن سر پر بٹھانا ہی خالی نہیں ہوا، بلکہ اب ایک دوسری انتہا پہنچے ان کا تو مقبرہ بنائیں گے اچھا سا، یہاں پہ تو ایک میموریل بنائیں گے یا یہاں پہ کوئی عبادت گاہ بنائیں گے، یہ چیز شروع ہوئی۔ لوگ ایک انتہا کے اوپر انہی لوگوں کو جن کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جب تقدس دیتے ہیں تو اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کا بڑا سا مقبرہ بنائیں گے یا عبادت گاہ بنائیں گے یہاں پر۔ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، کچھ نے کہا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اس کے اوپر تو کوئی ہم میموریل، کوئی یادگار تعمیر کریں گے یہ ان لوگوں کے اوپر۔ ربهم اعلم بهم، ہمارا رب ہی جانتا ہے ان کے صحیح حالات۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، لیکن جو لوگ غلبہ پا گئے، جو لوگ حاوی ہوئے، جن کی بات زیادہ چلی، وہ تھے جو یہ کہتے تھے لنتخذن علیہم مسجدہ، کہ ان کے اوپر ہم ایک مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ ان لوگوں کے اوپر۔ ان کی بات زیادہ چلی اور وہ تعمیر کی گئی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اور اب پھر یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے، یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم، اور پھر وہ ہیں کہ جو کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ خالی تکے مار رہے ہیں، صحیح معلوم نہیں ہے ان کو۔ یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قل ربی عالم بعدتہم، کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے صحیح گنتی کیا ہے، بتائی بھی نہیں کہ ان میں سے یہ صحیح تھی، کیونکہ یہ اس لیے کہ یہ کہا کہ یہ باتیں ان امپورٹنٹ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ 6 تھے یا 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے۔ اصل تو اس مقصد کی طرف توجہ دو، جو اصل مقصد تھا ادھر توجہ ہونی چاہیے۔ ان کا مشن کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے کتنی قربانی دی تھی، اس کے لیے پھر اس قربانی کے نتیجے میں حالات بدلے تھے۔ کہو کہ تمہارا رب جانتا ہے گنتی، ما یعلمہم الا قلیل، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، اور ان کے بارے میں جو ہے سرسری گفتگو کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی گنتی کے بارے میں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، ان میں سے کسی سے بھی اس کے بارے میں تم فتویٰ مت لو، تفصیلات مت پوچھو، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصل مقصد نہیں ہے اس واقعے کو بیان کرنے کا۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور دیکھو یہ کبھی مت کہنا کہ یہ کام کل میں کر لوں گا، یہ یقینی طور پر تمہاری زبان سے یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اس کام کو تو میں کل کر ہی لوں گا۔ ان لوگوں نے یہ درمیان میں 2 آیات آ رہی ہیں اس واقعے کو چھوڑ کر، قرآن کا یہ انداز ہے کہ درمیان میں جو ضروری اشارے دینے کی ہدایت کے معاملے میں چیزیں ہوتی ہیں وہ درمیان میں کہتا چلتا ہے، واقعے کو درمیان میں چھوڑ کے 2 آیات کے ایسا کبھی مت کرنا۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا، یہ درمیان میں اس کا کنٹیکس یہ ہے، ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے دین کے راستے کے اوپر وہ اگر بالکل اخلاص کے ساتھ میں جم گئے، ہمت کے ساتھ میں اور عزم کے ساتھ میں، تو بس اگلے دن یا چند دنوں کے بعد انقلاب آ جائے گا۔ زمانہ وقت لگتا ہے، اسباب بنتے ہیں، لیکن ڈٹے رہیں اور استقامت کے ساتھ میں اپنے مشن کے اوپر لگے رہیں تو ہوگا، جب کبھی بھی واقعہ پیش آنا ہوگا آئے گا، وہ اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی۔ یہ مت کہنا کہ یہ تو بس ہم نے کیا اور حالات بدلے، تو یہ اصل میں اس وجہ سے درمیان میں یہ آیات آئی، اس کا کنٹیکس یہ ہے، اور عام ہدایت بھی کہ کبھی کسی معاملے میں یہ مت کہنا کہ یہ یقینی طور پہ میں کر لوں گا فلاں کام کو فلاں دن، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہو، تو انشاءاللہ کہنا ضروری ہے کہ سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہو، اس لیے کہ تم نے ساری تدبیریں اپنی کر لی، اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں وہ رہ جاتی ہیں، اس پر تمہارا بس نہیں ہے کہ جو دوسروں کے عمل ہے ان کا اثر بھی پڑتا ہے، جو دوسروں کے عمل ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہو، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو تمہاری زندگی پر اور نتیجوں پر دوسروں کے عمل کا اثر بھی پڑتا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سودا لانے کے لیے کوئی چیز خریدنی تھی، اس کے لیے صحیح رقم کا بھی انتظام کیا، تھوڑا سا زیادہ لے کر چلے، جہاں جانا ہے لے کر چلنے کے، بھئی وقت سے خرید لیں اچھی چیز ملے گی، تو مارجن لے کر چلے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو جائے، جام نہیں لگ جائے، فلاں جگہ سے لانا ہے، ان سب چیزوں کا انتظام کیا آپ نے،
اور چلے تھے آپ خریدنے کے لیے، اب راستے میں جیب کٹ گئی. اب یہ دوسرا تھا کرنے والا، جس نے، آپ نے تو سب کچھ کیا تھا اپنی طرف سے، ساری اچھی تدبیریں کی تھی، لیکن دوسرے بہت سے لوگ ہیں جن کے اچھے یا برے عمل کے نتیجے بھی، ان کے اثرات بھی ہمارے اوپر پڑتے ہیں، آخری وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ ہم اپنی کوششیں، اپنی تدبیریں پوری کریں. وہ جیب کترا وہاں پر نہیں ہوتا، لیکن ہم صحیح پہ رقم ہی لے کے نہیں نکلتے، تب بھی سودا اچھا نہیں ملے گا. تو ہمیں اپنی تدبیریں پوری کرنی ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی مشیت جیسی بھی ہو اس کے مطابق ہوگا، پھر اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. تو یہ مت کہنا کہ فلاں کام کو کل کر لوں گا، انشاءاللہ کہنا سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ اس بات کو. کہیں ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں نے تو یہ فلاں فلاں محنت کر لی تو اب اس کا نتیجہ نکلے گا. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یہ دعا کرنا اور اس دعا کو یاد کر لیجئے گا، یہ آخر والے حصے کو یہاں سے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایسے دعا کیا کرو کسی کام کے لیے کہ یقیناً میرا رب جو ہے وہ میری رہنمائی کرے گا، مجھے ہدایت دے گا، میرا مارگدرشن کرے گا، میری رہنمائی کرے گا. لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ جو آسانی پیدا کر دے، اس کے سب سے زیادہ قریب والا جو راستہ ہے ادھر میرا رب رہنمائی کر دے گا. ان قریب انشاءاللہ کہہ کر یہ دعا کیا کرو. اس دعا کو یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر نوٹ کر لیجئے، اور قرآن شریف میں موجود ہے. یہ قل کو چھوڑ کر یہاں سے یہ بڑی اچھی دعا ہے کہ انشاءاللہ کہنے کے بعد اور آگے کے کاموں کے لیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اب یہ درمیان میں جملہ متحدہ یعنی ڈیٹیل کے طور پر دو آیات تھی، جو کچھ کہا جا رہا تھا اس پر ایک کامنٹ یا تبصرہ، اور پھر وہی واقعے کی دوبارہ شروع ہوا ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، 300 سال ٹھہرے. وَازْدَادُوا 9، اور اس پر 9 سال اور بڑھا لو، تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 309 سال ہو گئے. تو وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور اس پر 9 سال اور بڑھا لو، 300 سے 9 سال اور زیادہ رہے. یہ 309 ایئرس یہ ہے. اس آیت کو لیا جاتا ہے اس بات کے ثبوت میں کہ 309 سال ایسی تو کوئی ایک معجزے کے طور پر ایک لمبی نیند اللہ نے سلا دیا تو 309 سال مان لیے جائیں، لیکن نارمل حالات میں سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو 309 سال کوئی زندہ نہیں رہتا. 300 سال. اور یہاں پہ قرآن صاف صاف یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال رکے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دو کہ اللہ کو علم ہے ان کے ٹھہرنے کی صحیح مدت کا. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، نظروں سے غائب ہے، وہ سب اس کے کنٹرول میں ہے. ابصر بہ واسمع، اور وہ اسے دیکھتا بھی ہے، وہ اسے سنتا بھی ہے. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے سوا اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر کسی طرح کا کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے رائٹ کے اندر، ادھیکار کے اندر، اپنا قانون بنانے کے حق کے اندر وہ کسی دوسرے کو ساجی نہیں بناتا، شریک نہیں کرتا. یہ یہاں تک یہ چلا ہے واقعہ. یہ 309 سال والی بات کہ وہ 309 سال تک سوئے. اس میں پھر میں دوبارہ 3 آیات ہیں خاص جس سے دلیل لی جاتی ہے، جس میں سے ایک تو یہی تھی کہ صاف صاف لفظوں میں تو یہاں کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے. 309 سال معجزانہ طور پر سو کر کوئی رہا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص معجزہ تھا، لیکن 309 سال نارمل لوگ کہیں چھپ چھپا کر غار میں رہ رہے ہوں تو 309 سال کوئی زندہ نہیں رہتا. ایک یہ دلیل ہے، اور ایک یہ ہے درمیان میں کہ انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم کتنا یہاں پر رہے. کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان کا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. تو اب ایک دن یا اس کا کچھ حصہ جو سوتا رہا اسے تو نہیں اندازہ ہوا چاہے وہ 300 سال سویا کہ کتنی لمبی مدت سوئے. ان کو ایسا لگا کہ بھائی ایسے سوئے ہوں گے کہ تھوڑا سا زیادہ سو لیے، جیسے پورے دن آج ہم سو گئے ہوں، یا پورا دن نہیں سوئے ہوں گے، ایک دن سے کم سوئے ہوں گے، کچھ لمبا سو لیے، لیکن اتنی لمبی مدت کا اندازہ نہیں. تو یہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ 309 سال جو ہے وہ
بہت لمبی مدت تک اللہ نے ان کو صدیوں کے لیے سلایا تھا۔ اب میں شروع سے چل رہا ہوں دوبارہ اس تشریح کے اوپر جو وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سوئے نہیں تھے، اتنے لمبے عرصے سوئے نہیں تھے۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ کوئی اتنے لمبے عرصے سوتا رہا ہو اور اس کا ڈیکمپوزیشن نہیں ہو اور باڈی بالکل سیف رہے۔ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا، لوگوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ اور اس دور کے لوگوں کے اوپر اگر ثابت کرنا تھا کہ صاحب تو پھر ہم نے تو مان لیا اس لیے کہ قرآن کے اندر ہے، لیکن باقی دنیا کے اوپر کیا ثبوت آج کے؟ نہیں، وہ اتنے عرصے سال سوئے تھے کہ کہانی ہے چلی آ رہی ہے ایسی، لوگ طرح طرح کی بنا لیتے۔ تو پھر ہر دور میں ایسے واقعات ہوتے رہنے چاہیے تاکہ یہ لوگوں کو یقین آتا چلا جائے کہ ہاں قیامت جو ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا واقعہ سچا ہے۔ اگر اس سے ثابت ہوتا ہے تو یہ تو ہر دور میں ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ ایسا کیوں کہ اس طرح کے واقعات بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے چند ایک واقعات کبھی کبھی ہوئے تھے اور پھر اب نہیں ہوتے۔ اب میں دوبارہ یہاں سے آیت نمبر 9 سے 26 تک چل رہا ہوں ان لوگوں کی تشریح کے اعتبار سے جو یہ کہتے ہیں، اور پھر ان کی دلیلیں بھی میں رکھتا چلوں گا کہ جو کیا دلیلیں دیتے ہیں اس کے لیے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اتنے عرصے سوئے نہیں تھے، وہ کچھ نوجوان تھے انقلابی ریولوشنری، اور انہوں نے اس ظلم سے بھاگ کر اور پناہ لی وہاں پر، اور وہاں پر کچھ عرصے کچھ سال رہے، اور ان چند سالوں کے اندر وہ پلاننگ کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے، کچھ خالی تدبیریں بھی کرتے رہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، اور اس کے اندر بے پناہ اپنی ان کی مصروفیات تھیں، ان مصروفیات کے اندر لگے رہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کیا ہوا ہے کہ اصحاب کہف غار والے اور اصحاب الرقیم ہماری کچھ عجیب آیت تھے؟ دیکھیے یہ لفظ جب شروع ہوتا ہے ام حسبتا، کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے، اس جیسے دوسری آیات جہاں پر ایسے مخاطب کیا گیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ام حسبتم، یہ حسبتا جمع سنگل ہے، واحد حسبتم جمع ہے، ام حسبتم کیا تم سب نے یہ سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے ہی، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو جن امتحانوں سے گزارا گیا تمہارے لیے نہیں آئیں گے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا ہے جواب؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے ہم چھوڑ دیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسی، وہم لا یفتنون، اور ان کی کسائی نہیں ہوگی، ٹیسٹ نہیں ہوگا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یعنی اگر جو کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ سوال کا انداز اس ایسے شروع ہوتا ہے، یہ سوال کا انداز ام حسبتا، یعنی آگے جو کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے وہ غلط ہے۔ ام حسبتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ ہماری کوئی عجیب آیت تھے وہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم؟ کیا نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی یہ انداز ہی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر یہ ہو کہ یہ کیسی بات سوچ رہے ہو تم، یہ کیسی بات کہہ رہے ہو، تم نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ یہ عجبا جو لفظ ہے، عجیب، عجیب آتا ہے وہ جس کا یقین نہیں آئے، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے آ گیا ایک ڈرانے والا نبی، انہی لوگوں میں سے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ عجیب وہاں آتا ہے جہاں لوگ، عجیب لفظ وہاں آتا ہے جہاں لوگ یہ سمجھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، ذالک رجم بعید، یہ تو بالکل ماننے کی بات ہی نہیں ہے، عقل سے دور کی بات ہے۔ تو یہ عجیب لفظ وہاں یا عجیب وہاں پر آیا ہے کہ جہاں یہ کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہماری ایسی آیات جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہو، تم نے ایسی آیات تو ہوتی نہیں اللہ کی کہ جو ناقابل یقین ہو جائیں، جو دیو مالائے ہو جائیں، اللہ کی آیات ایسی نہیں ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف وہ تو باقی آیتوں سے اللہ کی الگ تھے؟ اللہ کی آیات کائنات میں ہے، اللہ کی آیات قرآن میں ہے، کہ اللہ کی آیات تھی لیکن اس سے کچھ الگ تھے وہ، تم نے ایسے سمجھ رکھا ہے؟ جواب اس کا ہوگا، یعنی یہ انداز ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ خالی لوگوں کے اندر غلط اڑی ہوئی بات ہے۔ اب وہ کچھ نوجوان تھے، اسے چھوڑ رہے ہیں تو سیم ہے وہی تشریح جو
یہ کامن ہے، تشریح گزر چکی. وہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے ایک اللہ سے دعا کی، ان کے اوپر جب ظلم ہوئے غار کے اندر وہ آئے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، سنین عددا گنتی کے کچھ سال. عام طور سے یہ سینکڑوں سالوں کے لیے عام طور سے یہ انداز بیان نہیں ہوتا. سنین عددا ترجمہ ہر جگہ آپ کو ملے گا گنتی کے کچھ سال، بہت لمبے عرصے کے لیے عام طور سے نہیں آتا. تو ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا کچھ سالوں کے لیے. کانوں کو بند کر دیا کا مطلب خبریں جو ہے وہ درمیان میں کمیونیکیشن بند ہو گیا. ادھر کی شہر کی یہ اتنے سیکرٹ رہے کہ سنگن لینے کے لیے بھی نہیں نکل رہے. ان کی خبر انہیں نہیں بچی اور ان کی خبریں ان کو نہیں پہنچ رہی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو کچھ سالوں کے لیے ادھر کی خبروں کا بالکل بلیک آؤٹ کر دیا ہم نے اس غار کے اندر کہ اب کوئی وہاں پہ خبر نہیں آ رہی، اس لیے کہ کوئی گزرا بھی نہیں، کسی سے ملاقات بھی نہیں ہے، تو پھر وہاں کی کوئی خبر بھی نہیں آ رہی ہے. کچھ سالوں کے لیے ایسا ہوا. پھر اس کے بعد انہیں اٹھایا، ہم نے بھیجا. بعثناہم کا مطلب خالی اٹھانا نہیں ہوتا، بھیجنا. بعث فی الامین رسولا منہم، بھیجا ان امیوں کے اندر رسول کو جو انہی میں سے تھا. تو ثم بعثناہم، پھر ہم نے بھیجا. لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ تاکہ یہ ٹیسٹ ہو جائے ہماری طرف سے کہ دونوں میں سے کون، اب دیکھیے دو معنی ہیں اس کے. احصیٰ لما لبثوا امدا، ایک تو معنی ہے کہ کون ان کی گنتی صحیح شمار کہ کتنے سال، کون صحیح اندازہ لگاتا ہے کہ کتنے سال ٹھہرے. ایک دوسرے معنی اس کے احصیٰ، احصیناہم کل شیء، ہم نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، انکمپاس کر رکھا ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے. دونوں معنی آتے کہ قرآن شریف میں ہی کہ دونوں میں سے کون گروہ ہے جس کا زیادہ کنٹرول رہا ہے اس مدت کے اوپر جس میں یہ غار میں ٹھہرے. کنٹرول رہا ہے کا مطلب کس نے اس مدت کا صحیح ایڈوانٹیج لیا ہے. تو ایک میننگ تو اس کے یہ ہوئے کہ وہ ہم نے ان کو اٹھایا اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ کتنے غار میں کتنا ٹھہرے، اور دوسرا کیا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں، اور دوسرا کیا ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ دونوں میں سے کس نے اس مدت کا صحیح استعمال کیا جب یہ غار میں رہے تھے. تو یہ کہا یہ دلیل یہ دی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں 349 ہوئے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے اس لیے جگایا اور اس لیے اٹھایا. ایک دلیل یہ ہے کہ وہ تاکہ یہ دیکھے کہ وہ صحیح گنتی گن رہے ہیں، یہ صحیح گنتی گن رہے ہیں. تو گنتی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. خود قرآن نے آگے جا کر کہی یہ بات کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں پہ کہہ رہے لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم یہ جان لیں، تاکہ ہمارا یہ ٹیسٹ ہو جائے کہ کتنی مدت رہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ اللہ نے اس لیے اٹھایا تاکہ یہ ٹیسٹ کر لیں کہ وہ صحیح گن رہے ہیں، یہ صحیح گن رہے ہیں. قرآن خود آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ گننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر یہ بات کہ گننے کا تو مطلب ہی یہاں پر ترجمہ گننا نہیں لیا جائے گا. تاکہ ہم آسا کا مطلب تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اس مدت کا صحیح استعمال، زیادہ کنسٹرکٹیو، زیادہ سکاراتمک استعمال، تعمیری استعمال کس نے کیا، ان لوگوں نے جو بستی والے تھے یا ان لوگوں نے جو غار میں تھے. اب ہم تمہیں اس کا قصہ صحیح سناتے ہیں. آیت نمبر 13. وہ کچھ نوجوان تھے، آمنو ایمان لائے، بربہم وزدناہم ہدی، ان کو اور اللہ نے اونچا مقام دے دیا تھا، ہدایت میں آگے بڑھ گئے تھے، بڑھا دی تھی ان کی ہدایت، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ہی رب ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، اور ہماری قوم کے لوگ جو ہیں یہ غلط راستے کے اوپر ہیں، مشرک ہیں، غلط مشرکوں کے قوانین کے اوپر چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور اب ہم ان سے الگ ہو گئے، ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرتے ہیں. تو چلو اس غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، اور اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے کام کو آسان کر دے گا. وہ غار ایسا تھا کہ سورج جو ہے وہ تھوڑا سا بچ کر نکلتا تھا، رائٹ اور لیفٹ سائڈ سوش. یہ جو آگے وہم فی فجوۃ من، درمیان میں ایک فلیٹ جگہ تھی. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عمان والا نہیں تھا، جارڈن والا نہیں تھا. وہم فی فجوۃ من اس لیے کہ اس کے اندر بہت کم جگہ ہے، اندر بہت تنگ جگہ ہے. اندر اچھی خاصی اسپیس جو ہے وہ ترکی والے میں ہے، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو کہیں، لیکن یہ عمان والے میں اتنی اسپیس اندر نہیں ہے. جیسے کہا جائے اس کے اندر ایک میدان سا تھا غار کے اندر داخل ہونے کے بعد جہاں پر وہ رہتے تھے. تو یہ اردن والا جو کہا جا رہا ہے، جارڈن والا شاید نہیں ہے، ترکی والا ہو سکتا ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں تھے. ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور اللہ جس کو ہدایت دے وہی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اب یہ آ رہا ہے وہ حصہ جس پر وہ کہتے ہیں سونے والے،
یہ تو سوئے تھے اتنے سال. اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے قرآن میں الفاظ میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, تم سمجھ رہے ہو کہ وہ جاگتے ہیں, وہ تو سوئے ہوتے تھے. وَهُمْ رُقُودٌ, اور رقود کہتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا ہلکی نیند کو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں 300 سال نہیں سوئے, وہ تشریح اس کی کرتے ہیں کہ وہ ہلکی نیند سوتے تھے, وہ الرٹ رہتے تھے ہمیشہ. جس وقت محسوس ہمیشہ ایسی ہوگا کہ جیسے جاگ رہے ہیں, تو وہ ایسے بے خبر نہیں رہے. تم یہ سمجھتے ہوگے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوتے تھے. وہ سوتے بھی ایسے ہی تھے کہ وہ الرٹ نیند کے, ایسا نہیں ہو کہ کوئی آ جائے تو یہ ہو کہ سب بے خبر سارے سو رہے ہیں. تو وہ اس کی تشریح اس شکل میں لیتے ہیں ان الفاظ کی کہ سوتے تھے لیکن ایسے ہی سوتے تھے کہ بڑے الرٹ رہتے تھے. اور ان کا سونا بھی ایسے ہی تھا کہ وہ اتنے سالوں کے اندر جب وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ لی تھی, بہت کوشش تھے, بہت احتیاط والے لوگ تھے, جو کچھ کرتے تھے بڑے پرفیکشن کے ساتھ میں. اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور دائیں بائیں اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے تھے. ہم انہیں پلٹتے رہتے تھے دائیں اور بائیں, تو وہاں تو مراد کروٹ سے لیتے ہیں سونے والے. اور یہ جو کہتے ہیں وہاں انہوں نے غار میں, کہتے کہ وہ اس غار میں اپنی پوزیشنز چینج کرتے رہتے تھے دن کے الگ الگ وقتوں کے حساب سے, کہ اگر تھوڑی بہت روشنی غار میں آتی ہے تو کس سائڈ میں ہوتی ہے, تو پھر وہ ڈارک والے حصے کے اندر ہو گئے, پھر انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کر لی. نقلبوں کا مطلب پلٹنا, پلٹتے رہتے تھے اس کے اندر غار کے اندر, رائٹ اور لیفٹ میں. اچھا وہ کتا ان کا جو ہے وہ پاؤں پھیلائے رہتا تھا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور اس طریقے سے ہم نے اٹھایا, لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ آپس میں, قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, کتنا ٹھہرے تم, تاکہ آپس میں سوال کریں. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اب جو لوگ کہتے ہیں وہ سوئے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہے نا صاف صاف کے اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کتنا آپس میں سوال ہوا, کتنا سوئے, تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں ایک دن پورا سو گئے ہوں گے یا اس کا کم حصہ. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, اور یہ اس کی تشریح کرتے ہیں لبثنا یومن او بعض یوم کی, کہ یوم ایک مدت کو کہتے ہیں. اس کا مطلب خالی یہ 24 گھنٹے کے دن رات نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے دن اتنی تیزی کے ساتھ میں گزر گئے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہوا ہی کتنا, ابھی ایک دن گزرا ہے, ابھی کچھ حصہ ہی گزرا ہے, زیادہ وقت نہیں, ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہے, یا اس کا بھی اس سے بھی کم عرصہ گزرا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ میں وقت گزر گیا, ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا. تو وہ اس کو محاورے کے ترجمے میں لیتے ہیں کہ یہ محاورہ تمثیلی زبان ہے. وَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ, تو اب ہم میں سے کسی ایک کو بھیجو یہ سکہ دے کر کہ شہر کی طرف کہ یہ جا کر لے کر آئے, کوئی پاکیزہ کھانا کہاں پر ملتا ہے اور وہاں سے کھانا لے کر آئے, اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اس سے پہلے اگر کچھ عرصے کے لیے وہ گئے تھے تو اپنا اسٹاک لے گئے ہوں گے کھانے پینے کا جو وہاں پر. اب درمیان میں ہوا کہ اسٹاک ختم ہو رہا ہے, یا یہ کہ بہرحال نکلنے کا وقت آ گیا, ختم نہ بھی ہو رہا ہو, آس پاس جیسی بھی وہ جڑی بوٹیاں کھا پی لیتے ہوں. اب یہ ہو کہ نکلنے کا وقت آ گیا ہے, تو اب اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے تو ذرا سا سنگن لے کر آؤ, اور کھانا بھی لیتے آنا جب جا ہی رہے ہو شہر میں سنگن لینے کے لیے. اور اس طرح ہم نے اپنی خبر جو ہے وہ ظاہر کر دی, اور لوگوں کو تاکہ لیعلموا, تاکہ لوگ جان لیں, ان وعد اللہ حق, تاکہ کہ اللہ کا وعدہ حق ہے, وان الساعۃ لا ریب فیہا, اور وہ سات لفظ ہے. سات قیامت الگ لفظ ہے قرآن شریف میں, سات الگ لفظ ہے. عام طور سے سات کا ترجمہ ہم قیامت کر لیتے ہیں. سات مانے گھڑی کوئی, سات فیصلے کا وقت, سات کوئی ایسا مومنٹ جس کے اندر ڈیسیشنز آتے ہیں, فیصلے آتے ہیں انقلابی, اور اس لیے قیامت کی گھڑی کو بھی کہتے ہیں. سات مانے گھڑی, تاکہ لوگوں یہ جان لیں, اس لیے بھی اٹھایا ان کو, تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور اس سات کو آنا ہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس سے جو لوگ سونا مراد لیتے ہیں, 300 سال سوئے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ قیامت, یہ اس لیے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا حق ہے, قیامت کا وعدہ سچا ہے. اور یہ کہتے ہیں, یہ دلیل اپنی یہ رکھتے ہیں, جو کہتے ہیں نہیں 300 سال کوئی نہیں سوتا, اللہ کی خود اللہ کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے, اور اللہ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں کرتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سات کا ترجمہ یہاں لیتے ہیں تو انقلاب, تاکہ یہ انقلاب آ گیا, وہ گھڑی آ گئی جس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں تھا, انہیں کبھی بھی اس بات کے اوپر شبہ نہیں تھا کہ وہ انقلاب آئے گا اور حالات بدلیں گے, اس پر کبھی. تو تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور کامیابی آئے گی, اور وہ گھڑی آئے گی جو انقلابی گھڑی ہے. پھر ایک اور دوسری بات بھی ہے یہاں پر,
کچھ سال 100 سال سو جانے سے وہ 100 سال کے لیے مر جاتے. بھئی اللہ تعالیٰ اگر اس پر قادر ہے، یقیناً ہے، یہ بات تو ایک الگ ہے کہ اپنی سنت کے خلاف اللہ نہیں کرتا. یہ خود اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. لیکن ہر بات پر وہ قادر ہے. وہ اس پر قادر ہے کہ 300 سال سلا دیا کسی کو، تو اس پر بھی تو قادر ہے کہ 300 سال کے لیے ان کو موت دے دیتا اور پھر اٹھاتا. ثابت تو یہ تب ہوتا کہ مرنے کے بعد اٹھائے گئے. 300 سال تک مرے رہے تھے، مر گئے تھے اور اب زندہ ہو کر آئے ہیں. 300 سال تک سوتے ہوئے اگر 300 سال کی نیند سے قیامت کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں آخری طور پر اس سے قیامت ثابت نہیں ہوتی میں سوتے کو اٹھا لیا. کہ یہ تو جب اللہ کی قدرت ہے تو پھر 300 سال کی موت ہوتی ان کو، 300 سال کے لیے مر جاتے پھر آتے تب، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں مرنے کے بعد اللہ جو ہے وہ اٹھا دیتا ہے. یہ تو کسی پروسیس سے ان کی نیند لمبی ہو گئی نا. تو بہرحال یہ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ گھڑی آئے گی جس میں کامیابیاں آئیں گی، جو اس کے اندر انقلاب آئے گا. اور وہ آ گیا تھا اس وقت. اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے وہ لوگ، اور پھر انہوں نے آپس میں بحث ویسے کی کہ ان کے اوپر ہم کوئی یادگار بنائیں یا غالب وہ لوگ آئے جنہوں نے کہا عبادت گاہ بنائے. کچھ لوگ کہتے ہیں 4 تھے 5 تھے، کہا گنتی میں مت پڑھو. 4 تھے 5 تھے 6 تھے 7 تھے، تم گنتی کے چکر میں مت پڑھو. یہ کہہ دو کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ گنتی ان کی اصل کیا تھی. پھر اس کے بعد یہ 2 آیتیں جملہ معترضہ کے طور پہ ہیں. اس کے بعد آخر میں پھر یہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ اپنے غار میں ٹھہرے 300 سال اور اس سے کچھ زیادہ، اور اس سے 9 سال زیادہ، 309 سال ٹھہرے. یہ اس بات کو واضح طور پر ثبوت میں دیا تھی کہ تو خود اللہ نے بتا دیا کہ 309 سال ٹھہرے. تو پھر اب اس میں شبے کی کہاں گنجائش رہ جاتی ہے اس بات کی کہ نہیں وہ جاگتے ہوئے تو ٹھہر نہیں سکتے، سلا دیا تھا اللہ نے تو پھر ان کی ضرورتیں ختم ہو گئی تھی. اس میں پھر اس کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے جب 309 سال صاف صاف اللہ نے بتا دیا تھا. اس کسی بھی طرح کی اس بات کی کہ نہیں صدیوں وہاں پر نہیں رہے تھے. وہ اگلی آیت کی وجہ سے، اس سے آگے کی آیت قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دو کہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا ٹھہرے تھے. اگر اللہ نے بتا دیا کہ 309 سال ٹھہرے تھے تو پھر یہ کے بعد کیا ہوئی کہ کہہ دو کہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے ٹھہرے تھے. تو پھر یہ جو آیت ہے یہ وہ اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے، اس کا تعلق جوڑتے ہیں پہلے سے. 2 تو ہے جملے معترضہ، یعنی درمیان میں تشریح کے لیے بیان پیچھے سے چلا آ رہا ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں، پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے تین ان کا، وہ 3 تھے 4تھا کتا تھا. لوگ یہ کہیں گے 5 تھے 6واں ان کا کتا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا. تم ان سے یہ کہہ دو کہ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان سے کہہ دو کہ میرا رب ہے جو ان کی گنتی کو صحیح جانتا ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں کہ گنتی صحیح کتنی تھی، ان سے کہو میرا رب گنتی کو. درمیان میں 2 تشریحات ہیں. ان تشریحات کے بعد پیچھے ہی سے ذکر چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بریکٹ میں ہے یہاں پر، کہ وہ 309 سال وہاں پہ رہے. لوگوں کے اندر یہ بھی ہے کہ 309 سال وہاں پر رہے، 300 اور 9 سال. تو تم یہ کہہ دو، اس سے اگلی آیت کے اندر ہے، تم یہ کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے. اگر اللہ نے بتا دیا 309 سال ٹھہرے ہوئے تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت، یہ کوئی بے مقصد سی بات ہوگی کہ تم یہ کہہ دو کہ اللہ جانتا ہے کتنا ٹھہرے. تم یہ کہہ دو جیسے پہلے کہا تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے کہ گنتی کتنی تھی، ایسے یہ کہہ دو کہ میرا رب جانتا ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے. اس گنتی، اس لیے کہ گنتیوں پہ بھی بڑے اختلاف ہیں چلے آ رہے ہیں، طرح طرح کی گنتیوں کے، 300 سال سے زیادہ کے بھی اور 300 سال سے کم کے بھی واقعے کے اندر. تو کہہ دو کہ میرا رب ہی جانتا ہے کتنی صحیح گنتی. یہ جو ہے 300 سال اور 309 سال، یہ قول ایگزیکٹ اتنا، اگر یہ کہا جائے کہ لوگ یہ کہتے ہیں 300 سال ٹھہرے 309 سال ٹھہرے، یہ تو صرف مسلمان کہتے ہیں. مجھے کوئی روایت نہیں ملی عیسائیوں میں جو 309 سال کی ہو. 372 کی ملی، 184 کی ملی، لیکن یہ 309 سال کی نہیں ملی. اس میں پھر ایک بات اور بھی ہے جو سونے والے کہتے ہیں 300 سال شمسی ہوتے ہیں، 309 سال قمری. تو اس کو قرآن نے کہا کہ اس شکل میں کہا یہ کہ 300 سال شمسی سورج کے حساب سے، یہ جو شمسی کیلنڈر ہوتا ہے تو ہجری کیلنڈر کے 309 سال بنتے ہیں.
دیکھیے یہ قرآن وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ 300 سال اس پر 9 اور بڑھا دو، شمسی کہو تو 300 سال اور قمری کہو تو 900 سال. تو یہ سونے کی دلیل والے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اور اس میں سے ایک بات نکلتی ہے صاف صاف، لیکن پھر یہ اس کی تردید کرتی ہے اس کے آگے کہ کہہ دو کہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا ٹھہرے. پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا جب ہم اسے پیچھے سے مانیں گے کہ لوگ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک کے لیے ہے نا، تو سب کے قول درمیان میں بتا رہا ہے اس واقعے کے بارے میں. ان کے بھی جو عیسائیوں نے کہے 372 سال والے بھی، اور ان کے بھی جو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ 300 یا 309 سال، 300 سال شمسی اور 309 سال. تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا ٹھہرے. اس پہ مت پڑھو تم یہ کہ اللہ کتنا جانتا ہے. جو غیب کی باتیں ہیں وہ اسی کے پاس ہے. تو یہ میں نے 2 طریقے سے یا 2 رخ سے دونوں کی تشریحات رکھ دی آپ کے سامنے، دونوں کی دلیلیں رکھ دی سامنے، دونوں گروپوں کی. اصل بات ہم پھر اس جگہ پر آ جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت نہیں کہ وہ کتنے تھے، خود قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اس کی اہمیت بھی نہیں کہ سال کتنے گزرے تھے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی ہم آخری طور پر فرض کیجئے اس کی بات بھی نہیں کریں کہ وہ اتنے سال جاگتے رہے تھے بڑے الرٹ ہو کر، یا اللہ نے اتنے سال سلا دیا تھا. یہاں پر اہمیت اس بوجھدے کی نہیں تھی. اس واقعے کے اندر اہمیت تو اس کی ہے کہ انہوں نے اس ظلم اور شرک کے آگے سرنڈر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ہوا تھا کہ فرار بھی اختیار نہیں کیا تھا. غار میں تو جا کر پناہ انہوں نے لی تھی، لیکن وہاں پر بیٹھ کے پلاننگ کرنا، اور پھر اس انتظار میں تھے کہ حالات بدلیں گے اور پھر ہم آئیں گے. تو وہ انقلابی کچھ لوگ تھے. اصل اہمیت تو اس بات کی ہے کہ اس کے آگے ہم اکثریت اگر شرک کے اندر ہے اور اس شرک کو آپ کے اوپر زبردستی نافذ کرنا چاہتی تو سرنڈر نہیں کریں گے، چاہے چند ہی لوگ ہوں، چاہے گھر بار کو چھوڑنا پڑ جائے. کوشش نکلیں، اور نکلنے کے بعد ہمارا تو مقصد ہونا چاہیے کہ پھر صحیح راستہ لوگ سمجھ لیں، اس کا وہ انقلاب آئے کہ جہاں وہ حالات آ جائیں کہ پھر لوگ مخالفت کرنے والے نہیں بچے. وہ اصل اہمیت تو اس کے اندر جو ہے، میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ 3 واقعات سورہ کہف کے اندر، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے جو یہ سنائے تھے. یہ کچھ انقلابی نوجوان جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا تھا اور کوششیں کرتے چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا. اس تربیت میں کیا تھا؟ وہ چیزیں کہ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے، سامنے سے کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن مشیتیں اندر چل رہی ہیں، اس کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں برا ہو رہا ہے لیکن اللہ کی مشیتیں اندر کچھ اور چل رہی ہیں، وہ بیک میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو وہ لوگ جو یہ طرز عمل یہ اپنائیں کہ نہیں ہم ثابت قدم رہیں گے اور وہ انقلاب آئے گا، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ سامنے سے چاہے جتنی مخالفتیں ہوں، اندر سے اللہ کی مشیتیں کام کر رہی ہیں، وہ ابھی نظر نہیں آ رہی. ریزلٹس جو ہیں وہ اصل میں نکل کر سامنے سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ برے نکل رہے ہیں، لیکن فیوچر میں جو کچھ نکلے گا وہ اصل میں بھلائی اور خیر کا ہوگا، ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی وقت کو اندر کا اللہ کا جو غیب میں نظام چلتا ہے مشیتوں کا وہ دکھانے کے لیے آئے تھے. اور تیسرا واقعہ کہ پھر جب پاور آ جائے تو اس کا خیال رکھنا کہ ایسی پاور بھی اللہ نے ایک بندے کو اپنے دی تھی. یہ تیسرا واقعہ ہے. ایسی پاور بھی اللہ نے اپنے ایک بندے کو دی تھی کہ ایک طرف زمین کا تقریباً یہ ایک بہت لمبے علاقے کے بعد زمین کا بیس اتنے لمبے علاقے کے اوپر، لیکن اس کے اندر کوئی تکبر نہیں تھا، کوئی گھمنڈ نہیں تھا، اور وہ عدل کا نظام قائم کرتے تھے. کہیں لوگوں کو تکلیف بتاتے تو وہ خود لگ جاتے تھے کہ ہاں تمہاری تکلیفوں کو ہم دور کریں گے اور پریشانیوں کو دور کریں گے. تو وہ بیلنس اور عدل اور جسٹس کا نظام قائم کرنے والے تھے. یہ تینوں کا یہ 3 واقعات سنائے گئے، تینوں کا یہ لنک ہے. تو اس میں سونے کی اہمیت نہیں ہے، اس میں اہمیت اس بات کی ہے ان کے سرنڈر نہیں کرنے کی اور ان کے انقلابی ہونے کی. یہ ہے اصل چیز جو اس واقعے کے اندر ہے. یہ آیت نمبر 26 تک ہم پہنچے سورہ کہف کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کے بعد کچھ درمیان میں پھر قرآن شریف نے جو قرآن کا انداز ہے کہ سورت کے جو 3 واقعات بتائے ہیں اس میں درمیان میں پھر اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں، تعلیمات ہیں جو ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد پھر اگلا واقعہ شروع ہوا ہے. وہ اگلا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جن کا نام دوسری شخصیت جو حضرت خضر کہلاتے ہیں ان کا شروع ہوا. اس سے پہلے پھر بہت سی اور باتیں ہیں جو درمیان میں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 27 سے 27 سے پھر آئندہ درس سورہ کہف کا شروع ہوا. سبحان ربک رب العزت عما